فرض کریں کہ کوئی شخص اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا فیڈ پر سکرول کر رہا ہے، کسی دوست کی فیملی فوٹو لائک کر رہا ہے یا کسی پروفیشنل نیٹ ورکنگ سائٹ پر اپنا پروفائل اپڈیٹ کر رہا ہے۔ بظاہر یہ ڈیجیٹل دنیا میں ایک انتہائی نجی، محفوظ اور بے ضرر سا لمحہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم سورس مٹیریل کی بنیاد پر ایک ایسی حقیقت کو بے نقاب کریں گے جو اس بظاہر محفوظ دنیا کے بالکل برعکس ہے۔ اس ڈیجیٹل آئینے کے ایک طرف ہماری جانی پہچانی سرفیس ویب کی چمک دمک ہے اور دوسری طرف ایک تاریک، بکھرا ہوا خلا ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ہماری روزمرہ کی عام عادتیں اس تاریک دنیا کو چلانے کا ایندھن بنتی ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن چیز، ذرا اس نمبر کو دیکھیں، صرف 5%۔ یہ وہ نمبر ہے جو ہمارے پورے ڈیجیٹل تجربے کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کا وہ حصہ جسے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، جو حکومتی سطح پر ریگولیٹڈ ہے، جہاں ہمارے تمام مشہور سوشل میڈیا نیٹ ورکس، خبروں کی سائٹس اور پروفیشنل پلیٹ فارمز موجود ہیں، وہ اس لامحدود ڈیجیٹل دنیا کا محض 5% حصہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی بہت بڑے اور گہرے سمندر کی صرف سطح پر تیر رہے ہوں اور اسی کو پوری دنیا سمجھ لیں۔ اور پھر ہمارے سامنے آتا ہے یہ نمبر 95%، جو واقعی ایک خوفناک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کا زیادہ تر حصہ یعنی پورے 95% عام نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل بھوت بنگلے کی طرح کام کرتا ہے، ایک ایسا اندھا گوشہ جہاں خطرناک ترین غیر قانونی تجارت اور مجرمانہ سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں سطح کے قانون اور اصول بالکل لاگو نہیں ہوتے، اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ تاریک دنیا اتنی دور نہیں ہے جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حصہ پہلا، سرفیس ویب کا فریب۔ ہم اکثر یہ سوچ کر سکون محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ڈیجیٹل لائف بالکل محفوظ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہی روزمرہ کی عادات ڈارک ویب کی مارکیٹوں کو زندہ رکھتی ہیں۔ حصہ دوسرا، گہرائی کا فن تعمیر۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ سرفیس ویب کی زندگیاں ڈارک ویب سے کیسے جڑتی ہیں، ہمیں انٹرنیٹ کی بنیادی ساخت کو دیکھنا ہوگا۔ یہ پورا نظام بنیادی طور پر دی انین راؤٹر کے ذریعے کام کرتا ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو پیاس کی تہوں کی طرح کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جیسے ہم ان ڈیجیٹل تہوں میں مزید گہرائی کی طرف جاتے ہیں، قوانین اور پہچان کی چادر اترتی جاتی ہے۔ لوگ اکثر سرفیس ویب پر خود کو گمنام سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اس تہدار نیٹ ورک میں نیچے کا سفر کرتا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں شناخت چھپ جاتی ہے مگر خطرات بے تحاشا بڑھ جاتے ہیں۔ حصہ تیسرا، روزمرہ کی عادات بطور چارہ۔ ہم سوچے سمجھے بغیر اپنے ڈیجیٹل قدموں کے نشانات چھوڑتے جاتے ہیں اور مجرم ان معلومات کو ایک جال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا عام پبلک ڈیٹا ڈارک ویب پر بکنے والی چیز کیسے بنتا ہے؟ سورسز میں درج ایک دستاویزی واقعے کے مطابق پاکستان میں ایک ماں نے فیس بک پر اپنے چھوٹے بچے کی ایک بظاہر معصوم سی ویڈیو پوسٹ کی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا اسکرین شاٹ ڈارک ویب کی ایک آکشن سائٹ پر موجود تھا، اور اس کے ساتھ ایک شکاری کا یہ دل دہلا دینے والا کمنٹ تھا، مجھے یہ چیز کون لا کر دے سکتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے ہمارا فخر اور ہماری خوشیاں ان تاریک مارکیٹوں کے لیے صرف ایک خریدی اور بیچی جانے والی چیز بن جاتی ہیں۔ اب ذرا بظاہر بے ضرر نظر آنے والے ان کاموں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف کیریئر ریکروٹر سے رابطہ کرنا ہے، ظاہر ہے ہم سب نوکری کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا انتہائی خطرناک انجام۔ ڈارک ویب کے ماہر نیٹ ورکس ایسے لالچ دینے والے لنکس بچھاتے ہیں جن پر کلک کرنے کے نتیجے میں کسی بھی ڈیوائس کا ہارڈ ویئر اور صارف کی شناخت 90% تک ہیک ہو سکتی ہے۔ یہ نیٹ ورکس صرف نام نہیں ڈھونڈتے، وہ سیدھا بلیک میل کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں۔ حصہ چوتھا، استحصال اور اعصابی نقصانات۔ ڈارک ویب کی تباہ کاریاں صرف کمپیوٹرز تک محدود نہیں، ان کا تعلق براہ راست انسانی نفسیات اور دماغی ساخت سے بھی ہے۔ اور یہیں پر ریڈ رومز کا خوفناک تصور سامنے آتا ہے۔ گو کہ انٹرنیٹ پر ان کے وجود کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، لیکن بچ جانے والوں اور سورسز کے مطابق یہ انسانی تکالیف کے لائیو سٹریم بازار ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ دردناک مناظر لائیو دیکھنے اور مجرموں کو براہ راست ہدایات دینے کے لیے کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کمروں کے لیے شکار کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ وہ اکثر انہی سرفیس ویب کی عام کمزوریوں کے ذریعے پھنسائے جاتے ہیں۔
اور ان جرائم کے لیے استعمال ہونے والا سب سے بڑا ہتھیار کوئی خفیہ لیبارٹری کی مشین نہیں، بلکہ وہ عام اسمارٹ فون ہے جو ہر وقت جیب میں رہتا ہے۔ یہ ایک دو-دھاری تلوار ہے جو جیب کی سہولت کو بآسانی نگرانی کے آلے میں بدل دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مجرم افراد کی نجی آڈیو اور ویڈیوز سیدھا ان کے اپنے فون کے کیمروں اور مائکرو فون سے ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے ڈارک ویب کے چکروں میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ جسمانی اور اعصابی سطح پر کیسے شروع ہوتا ہے، یہ جاننا واقعی چشمکشا ہے۔ سرفیس ویب پر موجود فحاشی سے ملنے والی فوری تسکین کی عادتیں دراصل دماغ کے فرنٹل لوب کو باقاعدہ طبعی نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس نقصان سے جذبات اور غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ دماغ کا یہی بگاڑ ایک گیٹ وے کا کام کرتا ہے جو لوگوں کو ڈارک ویب پر مزید انتہائی مواد تلاش کرنے پر اکساتا ہے، اور اسی سے ریڈ رومز جیسی ہولناکیوں کی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے۔ حصہ 5واں اور آخری، ڈیجیٹل ہائیجین کی بحالی۔ اتنے سنگین خطرات دیکھنے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ہم بے بس ہیں؟ بالکل نہیں، دفاع ممکن ہے۔ سورسز میں بچاؤ کی جو حکمت عملی بتائی گئی ہے وہ حیران کن حد تک سادہ مگر طاقتور ہے۔ قدم 1، ڈارک ویب کے حوالے سے تجسس کو مکمل طور پر ختم کر دیں، کیونکہ محض ایک کلک پوری شناخت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ قدم 2، لیپ ٹاپ اور فون کے کیمروں اور مائکرو فونز کو ٹیپ یا کور سے ڈھانپ کر رکھیں۔ دنیا کے اعلیٰ ترین انٹیلیجنس ماہرین بالکل یہی کرتے ہیں۔ اور قدم 3، ڈیجیٹل دنیا میں اجنبیوں پر انتہائی شک کی نگاہ رکھیں۔ خاموشی ڈارک ویب کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان تجاویز پر عمل کر کے ہم اس پورے بزنس ماڈل کو توڑ سکتے ہیں۔ ہم اس تفصیلی تجزیے کے اختتام پر آ گئے ہیں اور آخر میں صرف یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا سرفیس ویب کی وقتی سہولت ان تمام خطرات کو نظر انداز کرنے کے لیے واقعی اتنی پرکشش ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈیجیٹل باؤنڈریز اور پرائیویسی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تجزیے نے اس پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ ان معلومات کو اپنی ڈیجیٹل زندگی پر لاگو کریں، محفوظ رہیں اور ہمیشہ اس ڈیجیٹل آئینے کے دونوں رخ یاد رکھیں۔